طاہر اسلم گورا کا ناول رنگ محل۔ شائقہ کی سلطانہ بیگم اور ان کے شوہر ڈاکٹر جمیل سے علیگ سلیگ نجمہ کی معرفت ہوئی تھی۔ وہ نجمہ کے دور نزدیک سے رشتہ دار تھے۔ انہوں نے پاکستان کی معروف شخصیت باجی رفت کی آمد پر اسے خصوصی دعوت دی تھی۔ سلطانہ بیگم کا باجی سے کئی سالوں سے اصرار چلا آ رہا تھا کہ آپ کینیڈا امریکہ آئیں اور وہاں ہم کئی ریاستوں میں آپ کا درس رکھیں گے۔ باجی نے بالآخر 2003 کی گرمیوں میں کینیڈا آنے کا ارادہ کر ہی لیا۔ رفت باجی عمر میں تو بہت بڑی نہیں تھی، 45-46 کے پیٹے میں ہوں گی اور دیکھنے میں تو 30-35 کی لگتی تھیں۔ کراچی کے ایک اردو روزنامے کی کالم نگار تھیں اور ایک جدید طرز کا اسلامی ادارہ چلاتی تھیں۔ پاکستان میں رفت باجی کی شہرت بطور عالم دین زور پکڑتی جا رہی تھی۔ وہ خود کو جدید فکر کا مبلغ قرار دیتی اور اپنے روحانی استاد کو تمام اسلامی عالموں پر فوقیت دیتی تھی۔ پاکستان سے امریکہ کینیڈا تک پھیلا باجی کا حلقہ اثر ان سے اس لیے بھی بہت متاثر تھا کہ انہوں نے فزکس میں MSc کیا ہوا تھا۔ سلطانہ بیگم نے کینیڈا کے کئی اسلامی سینٹروں کو باجی کی آمد سے پیشگی مطلع کر رکھا تھا۔ جن اسلامی سینٹروں کی انتظامیہ پاکستانی افراد پر مشتمل نہ ہوتی تھی، ان کو ہر وقت پاکستان سے نت نئے علماء دین کے دورے پر آنے کی اطلاعات پر کڑی تنقید کا موقع ملتا تھا۔ ایک بار ٹورنٹو کے ایک اسلامی سینٹر کے صومالی صدر سلطانہ بیگم سے فون پر الجھ پڑے تھے۔ آپ کے پاکستان سے ہر وقت نئے سے نئے فرقے کا عالم دین پہنچا ہوتا ہے، جبکہ اکثر پاکستانی عورتیں برقع تو دور کی بات ہے حجاب بھی نہیں پہنتی۔ اب ہماری عورتوں کو دیکھیں کیسا اچھا پردہ کرتی ہیں، نیز ہماری کمیونٹی کے نمازی بھی کتنے زیادہ ہیں۔ جمعے کی نماز پر ہمارے ٹیکسی ڈرائیور سڑک کی ٹریفک کی پرواہ کیے بغیر گاڑیوں کو جلدی جلدی سڑک کے کنارے چھوڑ کر اللہ کو یاد کرنے کے لیے پہنچے ہوتے ہیں۔ سلطانہ بیگم کو صومالی مولوی کی غیر ضروری تنقید بری تو لگی، لیکن اب چونکہ وہ فون کر چکی تھی، صومالی مولوی کی تقریر کو روکنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ اس کے اسلامی سینٹر کو $1000 کا عطیہ دینے کا فوری وعدہ کریں۔ چیک کی خوشخبری سن کر مولوی نے سلطانہ بیگم کی خواہش کے مطابق رفت باجی کے درس کی تاریخ دے دی اور یقین دہانی کروائی کہ آئندہ خطبوں میں رفت باجی کا تعارف بھی ٹھیک سے کروائے گا اور کمیونٹی کو اس درس پر پہنچنے کی تلقین بھی کرے گا۔ اگرچہ بعد میں سلطانہ بیگم کو صومالی اسلامی سینٹر میں باجی کے درس کو رکھنے کی ضرورت یہ سوچ کر محسوس نہ ہوئی کہ باجی کی اسلامی حکمت پاکستانی اسلامی سینٹروں میں ہی فروغ پا سکی تھی۔ عرب یا افغان کمیونٹیوں کو پاکستانی اسلام سے جیسے خار تھا، ہندوستان کے گجراتی مسلمانوں کو بھی پاکستانی اسلامی سینٹروں سے رقابت سی تھی۔ ٹورنٹو کے مشہور گجراتی عالم دین مولانا حکیم الدین کا کہنا تھا کہ پاکستانی فرقوں میں سازش بہت ہے اور پھر پاکستانی مسلمانوں میں پنجابی بہت ہیں، اور وہ یہ بات زور دے کر کہتا تھا کہ پنجابیوں میں قادیانی ہونے کا بہت امکان ہوتا ہے۔ مولانا حکیم الدین کے اس الزام پر فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے جواں سال مولانا ظہیر فیصل آبادی کا پنجابی خون جوش مار اٹھا۔ اس نے ناموس صحابہ مسجد میں منہ سے جھاگ اڑاتے ہوئے اپنی شعلہ بیانی کا یوں مظاہرہ کیا: کوئی حکیم الدین سے پوچھے کہ کیا قادیانیت پاکستان کا بوٹا ہے؟ یہ تو ہندوستان سے پاکستان پہنچا تھا، اور پھر پاکستان اور خاص طور پر پنجاب میں ختم نبوت کی تحریک نے جنم لیا، جس نے قادیانیت کے سیلاب کو روک دیا۔ پنجابیوں کو قادیانی کہنے والے حکیم الدین کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں قادیانی 1% سے بھی کم ہے، لیکن گجراتی مسلمان سارے پنجابیوں کو قادیانی سمجھ کر گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ مولانا ظہیر فیصل آبادی جیسے شعلہ بیان مقررین سے سلطانہ بیگم اور ڈاکٹر جمیل جیسے کمیونٹی کے معززین بہت نالاں تھے۔ ان کو افسوس تھا کہ گزشتہ چند برسوں کے دوران پاکستان سے کچھ لچر قسم کے مولویوں کے آنے سے ان کے بقول اسلام کو بڑا نقصان پہنچا تھا۔ ان معززین کو ڈاکٹر شاد جیسے عالم دین پسند تھے، جو پیشے کے اعتبار سے تو ڈاکٹر تھے لیکن دین سے رغبت کی وجہ سے آہستہ آہستہ دین کی طرف ہی مائل ہوتے چلے گئے۔ ڈاکٹر شاد بہت کم گو تھے، اپنے خطبے میں دین کی نئی نئی تعویلیں پیش نہیں کرتے تھے، سیدھی سیدھی قرآنی آیات اور ان کا ترجمہ پیش کرتے۔ ڈاکٹر صاحب نے سب کے دیکھتے ہی دیکھتے داڑھی بڑھا لی تھی اور ان کی بیگم نے حجاب اوڑھنا شروع کر دیا تھا۔
اکلوتے بیٹے نے ایک نقاب اوڑھنے والی لڑکی کے ساتھ شادی کی۔ ڈاکٹر شاد سے نئے زمانے کے حوالے سے کسی مسئلے کے تناظر میں کوئی سوال پوچھا جاتا تو وہ قرآن سے سیدھا سا جواب دیتے۔ ان کے سیدھے سیدھے جوابات پر کوئی اعتراض تو نہ کرتا، لیکن لوگ اب آہستہ آہستہ بور ہونے لگے تھے۔ سلطانہ بیگم جیسے لوگ کچھ یوں تبصرہ کرتے: ڈاکٹر صاحب نیک اور پرہیزگار تو بہت ہیں، لیکن بات کو کھولتے نہیں۔ اب کوئی یہ پوچھے کہ ڈاکٹر صاحب مورگیج پر گھر لینا اسلام میں حرام ہے، تو وہ سیدھا سا جواب دیتے کہ اسلام میں سود کی ہر شکل حرام ہے۔ ایسے جوابات پر رفعت بیگم جیسے بہت سے لوگوں کی سبکی ہوتی، کیونکہ سبھی نے مورگیج پر گھر لے رکھے تھے۔ ان کی خواہش ہوتی کہ ڈاکٹر صاحب کوئی درمیانی راستہ نکالیں۔ سلطانہ بیگم رفعت باجی کی آمد پر بہت خوش تھیں۔ انہیں اندازہ تھا کہ کمیونٹی میں باجی کی بہت پذیرائی ہوگی۔ سلطانہ بیگم جب بھی پاکستان جاتی تھیں تو رفعت باجی کے ہاں بھی چند روز قیام کرتیں۔ وہ باجی کے اجتہادی رویے سے بہت خوش تھیں، کیونکہ وہ سلطانہ بیگم کی مرضی کے مطابق ہر مسئلے کا حل نکال لیتیں۔ انہیں پاکستان میں باجی کی وساطت سے کئی جدید عالم خواتین و حضرات سے ملنے کا اتفاق ہوا تھا، جو نئی سے نئی تعویلوں کی وساطت سے اسلام کو ایک جدید مذہب کے طور پر پیش کرتے رہتے تھے، جس سے اسلام کے جدید ہونے کے بارے میں سلطانہ بیگم کے خیال کو تقویت ملتی تھی۔ رفعت باجی نے اپنی آمد کے 2 دن بعد ٹورنٹو سلطانہ بیگم کے خاندان کے ہمراہ زیادہ تر کار میں گھوم کر دیکھا۔ لوگوں اور زمین سے ان کا واسطہ چند شاپنگ سینٹروں میں پڑا، جن میں گارمنٹس کی دکانوں کی سیل گرلز کی ہیلو ہائے سے وہ بہت متاثر ہوئیں، اور انہوں نے اپنے دورے کا پہلا فلسفیانہ جملہ کہا کہ یہ مرتد اور فحش قومیں اپنے اخلاق میں اسلام کی تعلیمات سے بہرہ ور ہیں۔ شائقہ نے جب یہ جملہ سنا تو اس کا جی چاہا کہ باجی یہ بھی کہیں کہ اگر یہ قومیں فحاشی کو چھوڑ کر کلمہ پڑھ لیں تو اسلام پر صحیح طور پر یہی کاربند ہوں گی۔ باجی کا پہلا فلسفیانہ جملہ سنتے ہوئے غصے سے شائقہ کو اپنے کان کی لبیں لال ہوتی محسوس ہوئیں، لیکن باجی کو مزید لقمہ دینے کے خیال نے غصے کو بیک وقت رنج اور تفریح میں بدل دیا۔ شائقہ یہ سوچ کر ہنس دی کہ دوسری بات باجی کو خود ہی 1-2 روز میں سوج جائے گی۔ باجی نے اپنے اس فلسفیانہ جملے کو اگلی 2 دکانوں میں یوں دہرایا کہ جیسے وہ اپنے درس کے دوران اس انوکھے خیال کو پیش کر کے داد پائیں گی۔ وہ اصل میں شائقہ، سلطانہ بیگم اور ارد گرد کے لوگوں سے اس موقع پر بھی داد وصول کرنا چاہتی تھیں، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق یہ انوکھی بات پاکستان سے آمدہ عالم دین اور ماہر طبیعیات ہی سمجھ سکتی تھی۔ سلطانہ بیگم نے باجی کے فلسفیانہ جملے پر اس بات میں سر تو ہلایا، لیکن کسی نئے فلسفے کے سننے پر انبساط والی داد کا اظہار اس لیے نہ کیا کہ وہ شمالی امریکہ میں مروج اس اسلامی فلسفے سے پہلے ہی آشنا تھیں، مگر باجی کا یہی خیال تھا کہ یہ نادر خیال فقط انہیں ہی سوچ سکتا تھا۔ باجی جب سے اپنے مرشد کی گرویدہ ہوئی تھیں تب سے حجاب لینے لگی تھیں، ورنہ پہلے اپنے 30 سالہ دور میں مذہب کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ فیشن کی طرف بھی مائل تھیں۔ تب وہ اپنے بال کھلے چھوڑتی تھیں اور بہت سارے لوگوں کو کھلے بالوں والی یہ مبلغہ پسند تھی، لیکن جو ہی وہ 40 کے پیٹے میں داخل ہوئیں تو انہوں نے عورت کے حجاب لینے کی ضرورت پر زور دینا شروع کر دیا۔ اگرچہ وہ خود کو طالبانی اسلام سے دور قرار دیتی تھیں، موسیقی کے بارے میں پیغمبر اسلام کی دف بجانے کی حدیث سنا کر حاضرین سے داد لیتی تھیں۔ باجی ایک دن بیٹھی غور کر رہی تھیں کہ موسیقی کی کون سی قسم حرام ہوتی ہے اور کون سی نہیں۔ مثلاً آج سے 10 سال پہلے وہ ہندوستانی فلموں کے نئے گانوں پر شادی بیاہوں میں ناچ بھی لیتی تھی، لیکن اب ان کا جی ناچنے پر آمادہ نہ ہوتا تھا۔ وہ اپنی جوانی کی یادوں کو یاد کر کے ہنستی کہ تب جوانی دیوانی نے انہیں زندگی کے بارے میں غیر سنجیدہ رکھا ہوا تھا۔ اصل سنجیدگی تو اب ایک دم سے آئی ہے۔ باجی کے بیوروکریٹ شوہر ابھی تک اپنی بیوی کے سیکسی سراپا کے دلدادہ تھے۔ وہ اکثر کہتے کہ تم بیٹھے بیٹھے کیا مولوی بن بیٹھی ہو، حالانکہ تم تو پہلے سے زیادہ جوان اور سیکسی لگتی ہو۔ باجی سلطانہ شوہر کی بات پر مسکراتی اور جی ہی جی میں خدا کا شکر ادا کرتی کہ اس نے انہیں مزید تر و تازگی سے نوازا ہے۔ ان کے شوہر اپنی بیگم کی جنسی گرم جوشی سے بہت مطمئن تھے، البتہ جب کبھی حیض کے دنوں کی طرح باجی سلطانہ پر مذہبی تعلیمات کا جنون سوار ہوتا تو وہ کہیں اور رجوع کرتے۔ ان کے شوہر کو اپنی بیوی کے بیک وقت سیکسی، مذہبی، ڈگری یافتہ سائنسداں اور کالم نگار ہونے پر فخر تھا۔ صوفی نے اپنے اپارٹمنٹ کی بلڈنگ کے پچھواڑے سے نکلتے ہوئے احتیاطاً دیکھا کہ کہیں اس کا کوئی قرض خواہ پچھلی پارکنگ میں منڈلا تو نہیں رہا۔
دور تک پھیلی پارکنگ لاٹ پر بھرپور نگاہ ڈالنے کی غرض سے وہ تھوڑی دیر کے لیے سیلن زدہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ پارکنگ لاٹ پر نگاہ دوڑاتے دوڑاتے اس نے آسمان کی طرف بھی دیکھا۔ آسمان کے نیچے ہر سو بادلوں کی ایسی چھت تنی تھی کہ دن کو بھی شام کا گمان ہوتا تھا۔ بادلوں کی اتنی ٹھوس آسمانی چادر کو دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ کسی لمحے بھی موسلا دھار بارش شروع ہو سکتی ہے۔ اس نے قریب کے ایک کافی شاپ ٹم ہارٹن کی طرف تیز تیز چلنا شروع کر دیا۔ ابھی تھوڑی دور ہی چلا تھا کہ تیز بارش کے آنے سے پہلے چلنے والی تیز ہوا نے اس کی سامنے سے کھلی جیکٹ کو اس کے کندھوں پر چڑھا دیا۔ وہ ہوا کے مخالف کھڑا ہو کر اپنی جیکٹ واپس اپنی جگہ پر لانے کی کوشش میں لمحہ بھر کے لیے مصروف ہو گیا۔ اتنے میں تیز بارش کی موٹی بوندوں نے ہوا کے ساتھ مل کر طوفان کی سی صورت اختیار کر لی۔ وہ چند قدم دور نظر آنے والے ٹم ہارٹن کی طرف بھاگ پڑا۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے اندازہ ہوا کہ وہ قریب قریب بھیگ چکا تھا۔ اسے گھر سے چھتری نہ لے کر نکلنے پر ملال سا ہوا، لیکن یہ ملال ایک عمر رسیدہ خاتون کو دیکھ کر جاتا رہا جو کافی لینے والے گاہکوں کی قطار میں اس سے آگے کھڑی تھی۔ خاتون کی طے شدہ چھتری سے پانی کسی ادکھلی ٹوٹی کی طرح بہہ رہا تھا۔ خود خاتون سر سے پاؤں تک پانی میں بھیگی ہوئی تھی۔ کافی اور ڈونٹ لے کر وہ ایک کونے کی میز پر بیٹھ گیا۔ اعصابی تناؤ اور ایک دکھ بھری کیفیت کے ساتھ خالی اس ذہن سا ہو کر خالی نظروں کے ساتھ کیفے میں آتے جاتے لوگوں کو بظاہر دیکھنے لگا۔ اس کے سامنے والی میز پر ایک خوبصورت اور جنسی طور پر پرکشش عورت آ بیٹھی۔ صوفی نے انہی خالی نظروں سے اس عورت کے سراپا کا جائزہ لیا۔ اس کی آدھی ڈھکی اور آدھی نظر آنے والی چھاتیوں کو دیکھتے صوفی کو یاد آیا کہ وہ گزشتہ ایک ماہ سے کسی جنسی عمل یا خیال کے بارے میں نہیں سوچ سکا تھا۔ اسے اتنا عرصہ کسی جنسی تصور کے نہ آنے پر ایک گہرے دکھ اور ملال کا احساس ہوا جو اس کے مقروض ہونے کے دکھ سے مل کر اس کے اندر ایک مایوسی کو جنم دیتا محسوس ہوا۔ وہ آتے جاتے گاہکوں پر نظریں دوڑاتے سامنے بیٹھی عورت کے خوبصورت سراپا اور چھاتیوں پر ہر دوسرے منٹ نگاہ ڈالتے ہوئے خود کو بہت خالی محسوس کر رہا تھا۔ اس عورت کی چھاتیاں اور حسن صوفی کے لاشعور کو مسلسل اداسی بھرا احساس دلا رہی تھی کہ قریب ایک ماہ سے اس نے اپنی بیوی کے ساتھ بھی مجامعت نہیں کی تھی، ورنہ بیوی کے ساتھ زیادہ نہیں تو مہینے میں 2-3 بار مجامعت کی صورت بن ہی جاتی تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ روزانہ اخبار، انٹرنیٹ، ٹی وی اسکرین یا روزمرہ زندگی میں نظر آنے والی عورتوں میں سے کوئی نہ کوئی اسے جنسی ابھار کی سرشار کن کیفیت دیتی رہتی تھی۔ یوں وہ وقتاً فوقتاً اپنے اندر جنسی برقیت گزرتے رہنے کے سبب خود کو تر و تازہ پاتا تھا۔ اب اس طرح کے برقی خیال نہ آنے کی وجوہات پر سوچنے لگا۔ آخرکار اس کا ریستوران والا کاروبار کیوں ناکام ہوا؟ اس کاروبار کی ناکامی کی وجوہات پر وہ 2-4 منٹ سے زیادہ غور نہ کر سکا، کیونکہ اس میں غور کرنے والی کوئی بات ہی نہ تھی۔ اس نے روز کی سوچوں کے سلسلے کو خود کلامی کے انداز میں دہرایا کہ سیدھا سا مسئلہ تھا کہ کاروبار کو چلانے کے لیے پیسہ چاہیے تھا جو اس نے ادھار پکڑ کر لگایا تھا، لیکن جتنا پیسہ چاہیے تھا اتنا نہ ملا، لہٰذا جو جیب سے اور بینک کے قرضے کی صورت اور چند دوستوں سے ادھار لے کر لگایا سب ڈوب گیا تھا۔ بیٹھے بیٹھے اب وہ اپنی قسمت کو کوسنے لگا اور ان لوگوں کی کہانیوں کے بارے میں سوچنے لگا جن کے معمولی معمولی کام بڑے بڑے کاروباروں میں ڈھل جاتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں اور وہ کیا کاروبار کرتے ہیں۔ صوفی کو باہر سے ایک فرینچ کٹ داڑھی والا شخص ٹم ہارٹن میں گھستا نظر آیا۔ یہ تو جلیل لگتا ہے۔ اس کا ایک دم سے جی بیٹھ گیا۔ جب یہ شخص کافی لینے کی قطار میں لگا تو صوفی کو حوصلہ ہوا کہ یہ جلیل نہیں بلکہ کوئی اور پاکستانی تھا۔ جلیل بھی ان لوگوں میں سے ایک تھا جن سے وہ چھپتا پھر رہا تھا۔ ایسے کب تک چلے گا؟ اس نے سوچا۔ مجھے ان لوگوں کو صاف بتا دینا چاہیے کہ میرے پاس جب پیسے ہوں گے تب ملیں گے، ابھی مجھے تنگ نہ کرو۔ پھر اسے یاد آیا کہ اس نے اپنے 4 میں سے 2 قرض خواہوں کو صاف صاف بتایا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کے اپارٹمنٹ کے دروازے پر دستک دینے آ جاتے تھے۔ ایک دن اس نے دونوں کو فردن فردن کہہ ہی دیا کہ براہ مہربانی میرے گھر نہ آیا کریں، میری بیوی پریشان ہوتی ہے۔ وہ دونوں اس کو صلواتیں سناتے چلے گئے اور اب اپنے ہر ملنے والے کو صوفی کے بارے میں ایسی ایسی باتیں بتاتے پھرتے تھے جو صوفی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھیں۔ ان میں 2 سے متعلق صوفی کو خود سے ہی بہت شرمندگی تھی۔ وہ ان کا سامنا نہ کر سکتا تھا کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ خود ان کے وسائل بھی بے حد محدود تھے۔ صوفی ان کی پریشانی کا اندازہ کر سکتا تھا۔ اس نے انہیں 1-2 دفعہ بتایا کہ وہ ان سے بہت شرمندہ ہے،
جب کبھی پیسے جمع ہوں گے وہ ان کو ضرور ادا کرے گا، لیکن ان کی اس بات سے صوفی کو چڑ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ صوفی یا تو ہر دوسرے تیسرے روز ان کو بتائے یا وہ خود رابطہ کر کے معلوم کریں کہ ان کے پیسے کب واپس ملیں گے۔ صوفی نے ایک دن ان سے کہا، یار تمہیں پتا ہے کہ میں نے پیسے کسی عیاشی میں نہیں اجاڑے، بلکہ وہ کاروبار میں ڈوبے ہیں، اور میرے پاس ہیں بھی نہیں، اگر ہوتے تو فوری ادا کر دیتا، مگر ان کا اصرار تھا کہ ہماری اپنی حالت سے تم واقف ہو، لہٰذا کوئی بھی صورت نکالو، ہمیں ہمارے پیسے واپس کرو۔ اب صوفی کو کوئی صورت نکلتی ہی نظر نہ آتی تھی۔ وہ ان کی پریشانی کو محسوس کرتا اور اپنی بے بسی پر بیزار ہو جاتا۔ اچانک بیٹھے بیٹھے اپنے کریڈٹ کارڈ سے نکالے ہوئے پیسوں کی عدم ادائیگی کے بارے میں وہ سوچنے لگا۔ انہی خیالوں میں غلطاں اس نے باہر نظر دوڑائی تو بارش کم ہو گئی تھی۔ آدھی ننگی اور آدھی ڈھکی چھاتیوں والی عورت جا چکی تھی۔ اس کے جانے کے بعد بھی اس کی چھاتیوں کا ہیولا اسے کافی ہاؤس میں منڈلاتا ہوا محسوس ہوا۔ اچانک اسے معمولی سی شہوت محسوس ہوئی۔ اس ہلکے سے احساس نے جیسے اس کے اعصابی تناؤ کو کچھ کم کر دیا۔ صوفی ان دنوں اپنے قرض خواہوں کی ادائیگی کی صورت نکالنے کی فکر میں ہی رہتا تھا، لیکن حالت یہ ہو چکی تھی کہ اپارٹمنٹ کا 1 ماہ کا کرایہ چڑھ چکا تھا۔ فون اور انٹرنیٹ کے بلوں کے نوٹس آنا شروع ہو گئے تھے۔ کریڈٹ کارڈ کمپنیوں کے تو قانونی نوٹس ملنا شروع ہو گئے۔ وہ ایک دن بیوی بچوں کے ساتھ ویلفیئر لینے چلا گیا۔ ویلفیئر آفس نے تمام کاغذی کارروائی مکمل ہونے پر ماہانہ آمدنی کا سلسلہ شروع کرنے کی یقین دہانی دلائی۔ جب اسے علم ہوا کہ ویلفیئر کے پیسے اس کارروائی کے مکمل ہونے پر یعنی 1 ماہ بعد شروع ہوں گے، تو وہ پریشانی کی حالت میں ایک دیسی ریستوران میں کام ڈھونڈنے چلا گیا۔ سکھ مالک نے اسے اسی وقت کام پر لگا دیا اور تنخواہ رات شفٹ ختم ہونے پر طے کرنے کا کہا۔ 12 گھنٹے کی انتہائی تھکا دینے والی نوکری کے بعد اسے $4 گھنٹہ کی ادائیگی کے بارے میں فیصلہ سنایا گیا۔ شفٹ کے بعد اس میں ہلنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اسے یہ رقم بہت کم لگی، لیکن گھر کی گروسری کا سوچ کر خاموش رہا۔ اس نے سردار کرم سنگھ سے درخواست کی کہ اسے اس کی اجرت روز مل جایا کرے تو اس کی مہربانی ہوگی۔ کرم سنگھ نے حامی بھرتے ہوئے بتایا کہ اسے جمعے اور ہفتے کے روز 12 گھنٹے کام مل جایا کرے گا، البتہ جمعرات اور اتوار کو 6 گھنٹے اور باقی دنوں میں کوئی کام نہیں۔ اس نئی نوکری میں پیر کو اپنی پہلی چھٹی کے روز اس نے کچھ گروسری کی اور اسی روز ٹم ہارٹن میں بھی نوکری کا فارم بھرایا۔ یہاں نوکری مل جانے کی صورت میں اسے امید تھی کہ قریب $60 فی گھنٹہ مل جایا کریں گے، لیکن نوکری مل جانے کی صورت میں بھی صوفی کو اپنے قرض خواہوں کی ادائیگی کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ صوفی کو اچھی طرح یاد تھا کہ اسے بچپن میں سبھی پپو کہتے تھے۔ ایک روز بھرے بازار میں وہ روتا جا رہا تھا اور اس کے رونے کی شدت میں اضافہ اس لیے ہوئے جا رہا تھا کہ وہ رونا نہیں چاہتا تھا۔ اس کو بھرے بازار میں رونے سے شرمندگی ہو رہی تھی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کو رونا آ گیا تھا۔ اس کا باپ اپنے دھیان میں آگے نکل گیا تھا۔ پپو کے پیسے اس کے ہاتھوں سے پھسل کر کھلے گٹر میں گر گئے تھے۔ پپو باپ کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ باپ اپنی چال اور اپنے دھیان میں آگے نکل گیا۔ پپو کو ایک تو باپ سے بچھڑ جانے کا غم تھا اور اس سے زیادہ غم 5 کے نوٹ کے گٹر میں گر جانے کا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اس کی ماں نے 5 کا نوٹ کتنی مشکل سے ڈھونڈ کر دیا تھا اور اب ماں کے پاس صرف 5 یا 10 کا ایک اور نوٹ بچا ہوگا۔ باپ کی جیب میں کوئی پیسہ نہیں تھا، بلکہ وہ بیوی سے سگریٹوں کے لیے پیسے مانگ رہا تھا کہ ماں کو کپڑوں کی سلائی آج ہی ملی تھی۔ ماں نے صرف پپو کو 5 کا نوٹ دیا کیونکہ وہ کچھ دنوں سے آم کھانے کی خواہش کا مسلسل اظہار کر رہا تھا۔ چند ایک لوگوں نے روتے بچے کی طرف دیکھا، مگر سب شام ہو جانے کے سبب اپنے اپنے کام کاج بند کرنے کی جلدی میں تھے۔ ایک ریڑھی والے نے پپو کو ایک طرف ہونے کی آواز دیتے ہوئے اپنی ریڑھی کو تیزی سے دھکیلا۔ آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں سے سوت کے بوروں سے لدی ریڑھی کو جاتے دیکھ کر پپو کو اندازہ ہوا کہ وہ ریڑھی کے نیچے آنے سے بال بال بچ گیا تھا۔ سامنے چائے کے کھوکھے والے نے پپو کو بازو سے پکڑ کر کھوکھے کے قریب کر دیا تاکہ بچہ بند ہوتے بازار کی افراتفری سے بچ سکے۔ پپو کی عمر کے 2-3 لڑکے چائے کے چھوٹے چھوٹے کپ گرم پانی میں دھوتے پپو کو حیرانگی سے دیکھ رہے تھے اور اس سے رونے کا سبب پوچھ رہے تھے۔ کھوکے کا مالک یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ وہ کس کا لڑکا ہے۔ ایک راہگیر نے اسے بتایا کہ یہ شیخ نعیم کا بیٹا ہے۔ پپو کھوکے کے ساتھ والی بڑی آڑھت کے تھڑے پر اچک کر بیٹھ گیا۔ آڑھت کے ملازم بڑی بڑی بوریوں کو اندر پھینک رہے تھے۔ اس کی نظریں آڑھت کے اندرونی حصے پر پڑی تو اندر اونچی چھت تک لگی اناج کی بوریوں کا ڈھیر دیکھ کر اسے یوں لگا
کہ وہ کسی ہیبت ناک پہاڑ کی اوٹ میں کھڑا ہے۔ بوریوں کے اوپر بڑے سائز کے بلبوں کے لٹکنے کے باوجود اندھیرے کا احساس ہوتا تھا۔ شیخ نعیم کو تھوڑی دور جا کر احساس ہوا کہ لڑکا کہیں پیچھے رہ گیا ہے۔ وہ واپس پلٹا۔ شیخ صاحب، لڑکے کو کیوں چھوڑ گئے تھے؟ کھوکے والے نے پوچھا۔ اوئے، تم کہاں رہ گئے تھے؟ باپ نے حیرت اور غصے سے استفسار کیا۔ باپ کے غصے پر اس کو مزید رونا آ گیا۔ روتے روتے اب اس کی ہچکی سی بند گئی تھی۔ باپ کو پہلے غصہ آیا، پھر اس کی حالت دیکھ کر ترسا آ گیا۔ اس نے پچکارتے ہوئے اسے انگلی پکڑ کر ساتھ چلایا تو وہ باپ کے ساتھ چل پڑا۔ ان دنوں پپو کا ماموں بڑے شہر سے مہینے میں 2-1 بار ایک آدھ روز کے لیے ضرور آتا تھا۔ تب پپو کی موج کا دن ہوتا تھا۔ ماموں کو پپو سے بہت پیار تھا۔ وہ ہر بار اس کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ضرور لاتا تھا۔ وہ خود غیر شادی شدہ تھا۔ اس کے بارے میں پپو کو ارد گرد سے کئی باتیں سننے کو ملتی تھی کہ وہ ہجڑا ہے یا پھر شادی کے قابل نہیں، مگر پپو کو ان باتوں کی کوئی سمجھ نہ تھی۔ ماموں آتے ہی اسے بازار لے جاتا اور اس کو ایک آدھ سستا سا کھلونا اور ٹافیاں خرید کر دیتا تھا۔ کبھی کبھار وہ اسے اپنے ساتھ بڑے شہر بھی لے جاتا تھا۔ تب پپو کی ماں کا دل کھنچ سا جاتا۔ وہ بھائی کو کہتی تھی، اسے رات کو واپس لے آنا، اسے رات اکیلے گزارنے کی عادت نہیں، رو پڑے گا تو تم سے نہیں سنبھلے گا۔ ماموں چھوٹی بہن کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے لاڈ سے کہتا، اس سے زیادہ تمہیں رات اکیلے گزارنے کی عادت نہیں، تمہیں رونا آ گیا تو سنبھل نہیں سکو گی۔ وہ بھائی کا جملہ ختم ہونے سے پہلے ہی رو پڑتی تھی، جیسے اسے پپو کے جانے کے غم سے کہیں زیادہ دوسرے غموں نے رونے کے لیے آمادہ کر رکھا ہو۔ بڑا شہر قریب ہی تھا۔ ماموں لوری اڈے کے قریب بٹیروں کی دکان سے ایک زندہ بٹیر خریدتا اور اس کو مٹھی میں پکڑ لیتا۔ پپو اس زندہ بٹیر کی نرم ریشم گردن اور سر پر ہاتھ پھیرتا اور اس کی چونچ کے قریب کئی بوسے لیتا اور بہت خوش ہوتا۔ بس جب لوری اڈے کے تعفن اور دھوئیں سے باہر نکلتی تو پپو کھڑکی کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ماموں کے ہاتھ میں بھیچے بٹیر کی گردن پر مسلسل اپنا ننھا سا ہاتھ پھیرتا رہتا اور باہر کے منظر کو بڑی توجہ سے دیکھتا۔ بس لوری اڈے سے نکل کر پولی ٹیکنیکل کالج کے سامنے رک جاتی اور مزید مسافروں کو لادتی۔ پھر سینما کی عمارت آتی جہاں پپو اپنی ماں کے ساتھ ایک دفعہ فلم دیکھنے آیا تھا۔ اسے سینما کا اندرونی ہال یاد آیا جسے اس نے ابھی تک ایک ہی بار دیکھا تھا۔ پپو جب ہال میں داخل ہوا تھا تو اتنی بڑی اسکرین پر ناچتی تصویروں کو دیکھ کر سمجھا تھا کہ یہ کوئی ناچتی روحیں ہیں۔ وہ ماں کے ساتھ لپٹ گیا تھا۔ ہر سو اندھیرے میں ناچتی تصویروں کی سرخ روشنی میں اسے سینما ہال کے اندر بہت سارے لوگ نظر آئے۔ سینما کا ملازم ٹارچ کی روشنی میں اسے اور اس کی ماں اور خالہ کو سیٹوں پر بٹھا گیا تھا۔ سینما ہال کے بعد بس محصول چونگی پر آئی اور وہاں سے نکل کر اینٹوں کے 6-7 بھٹوں کے بعد کھلے کھیتوں کے ساتھ دوڑنے لگی۔ پپو کو انتظار تھا کہ کب ماموں بٹیر اس کے ہاتھ میں پکڑائے اور اس کو کھڑکی سے باہر چھوڑنے کا کہے۔ پپو کو ماموں کے اس خیال کی عادت ہو گئی تھی کہ پرندے کے آزاد کر دینے سے آدمی آزاد ہو جاتا ہے۔ جب بس اور رفتار پکڑتی تو ماموں بٹیر پپو کے ہاتھ میں پکڑا کر اسے کھڑکی سے باہر چھوڑنے کا اشارہ کرتا۔ وہ اشارہ پاتے ہی ایسا کرتا اور بٹیر آنن فانن کھڑکی سے باہر ہوتا۔ بس اتنی رفتار پکڑ چکی ہوتی تھی کہ کچھ پتا نہ چلتا کہ بٹیر کھڑکی سے باہر سڑک پر گرا ہے یا بس سے ٹکرا کر مر گیا ہے یا ہوا میں اڑ گیا ہے۔ بڑے شہر میں ماموں اس کو چڑیا گھر، بڑے باغ، بڑی مسجد اور بڑے بازار ضرور لے کر جاتا۔ چڑیا گھر کے باہر سے وہ بندروں کے لیے چنے خریدتے۔ یہ چنے وہ بندروں کے پنجرے کی جالی سے اندر پھینکتا اور کچھ چنے بچا کر وہ ہرنوں کے پاس لے جاتا۔ ماموں نے آہستہ آہستہ ہرنوں کو چنے کھلانے کے ہنر میں پپو کو ماہر بنا دیا تھا۔ اب وہ چنے اپنی چھوٹی سی ہتھیلی پر پھیلا لیتا اور ہرنوں کی تھوتنیاں پپو کی ہتھیلی سے چنے چاٹنے والے انداز میں کھاتی۔ اس کی ہتھیلی پر ہرنوں کی تھوتنیوں کے رگڑنے کے سبب اس کی ہتھیلی پر گیلی گیلی سی کھجلی ہوتی جو اسے اب یاد آ رہا تھا کہ تب سارا دن ہوتی رہتی تھی۔ کبھی کبھار ماموں اسے بڑے باغ لے جاتا جہاں وہ مختلف کھیل تماشے دیکھتا۔ مداریوں کے اپنے دائرے بنے ہوتے تھے جن کے اندر وہ طرح طرح کے کرتب دکھاتے تھے۔ ماموں اسے ساتھ لیے ہجوم کے اندر گھس کر کسی طرح اگلی صف میں پہنچ جاتا۔ پپو طرح طرح کے نہ سمجھ آنے والے کرتب دیکھتا جن پر باقی لوگ حیران ہونے کی بجائے ہنس رہے ہوتے تھے اور جلدی اکتا جاتا۔ اسے اس بڑے شہر میں اتنے زیادہ مداری ہونے کی بڑی حیرت ہوتی تھی۔ ماموں جب بھی اس کو سپیروں کے مدار میں لے کر جاتا تو اسے اندر سے وحشت ہوتی تھی
کیونکہ بعد میں سوتے وقت کئی دنوں تک میدان میں پڑے مریل سے سانپ اس کو اپنی گردن میں جھولتے محسوس ہوتے تھے اور ایک گھن کا احساس اس کی ذات میں شامل ہو جاتا تھا۔ پہلوانوں کے اکھاڑے میں اتنے بڑے اور بے ہنگم جسم اسے انسانوں کے نہ لگتے تھے۔ طوطے کا خط پکڑ کر چونچ سے کھولنا اسے اچھا لگتا تھا، پھر طوطے کا مالک خط کی عبارت پڑھ کر سناتا۔ پپو یہ دلچسپ کام دیر تک دیکھتا رہتا اور بچے کی دلچسپی دیکھ کر اس کا ماموں خوب ہنستا۔ پھر وہ پپو کو انگلی سے لگا کر باغ سے باہر نکل آتا اور ایک بڑے سے بازار میں لے آتا جس میں ماموں کے چند دوستوں کی معمولی کاروبار کی دکانیں تھیں۔ پپو ان سب لوگوں سے مانوس ہو چکا تھا کیونکہ ماموں کے ساتھ ان سب لوگوں سے ملنا اس کا معمول بن چکا تھا۔ ماموں کے ایک دوست کی پرانی طرز کی ایک بیکری بھی تھی جس میں گھستے ہی اس کے نتنے خمیر اور گھی کی لپٹوں سے پھول سے جاتے۔ وہ ماموں کے ساتھ بیکری کے پچھواڑے چلا جاتا جہاں ماموں کا دوست اللہ وسایا ایک ٹانگ ٹوٹی کرسی کے اوپر دو گدیاں رکھے چوکڑی مارے بیٹھا ہوتا تھا۔ پپو کو ٹوٹی ٹانگ کے نیچے اینٹوں کا چھوٹا سا ستون ہر دفعہ اللہ وسایا سے پہلے نظر آتا۔ اللہ وسایا ماموں کو بے تکلفی کے ساتھ خوش آمدید کہنے کے بعد پپو کو ہاتھ سے اپنی طرف کھینچتا اور سر کو چومنے کے بعد ہر بار کہتا، ماشاء اللہ بڑا ہو گیا ہے۔ پپو اس جملے پر شرماتا اور خطائیوں کو کن اکھیوں سے دیکھتا۔ اس کی تربیت اور مزاج میں تکلف اور صبر اتنا شامل تھا کہ اپنے منہ سے کوئی چیز شاذ ہی مانگتا تھا۔ اللہ وسایا کی دکان میں یہ معمول تھا کہ اس کا ایک ملازم تھوڑی دیر بعد پلیٹ میں تازہ اور گرم خطائیاں لے آتا اور ساتھ چائے کے 3 مگ آ جاتے۔ پپو چائے صرف اسی دکان میں پیتا تھا کیونکہ خطائیوں کو چائے میں ڈبو کر کھانے سے ایک تو گنتی کا احساس نہ ہوتا تھا اور دوسرا لگتا ہی نہ تھا کہ وہ چائے پی رہا ہے۔ ویسے وہ آدھی خطائی چائے میں ڈبو کر کھاتا تھا اور آدھی خشک کرچ کرچ کر کے کھاتا کیونکہ اسے خشک خطائی زیادہ اچھی لگتی تھی، لیکن صرف خشک کھانے سے وہ بھرتی بہت تھی۔ پپو کو اپنی قمیض پر پڑے بور سے خفت ہوتی۔ پیٹ اور جی بھر کر خطائیاں کھا لینے کے بعد پپو کی آنکھیں بیکری کے اس پچھواڑے کی نیم تاریکی سے مانوس ہو جاتی اور بہت ساری چیزیں واضح نظر آنے لگتی۔ وہ اور اس کا ماموں ہمیشہ دیوار کے ساتھ جڑی بینچ پر بیٹھتے تھے اور اس بینچ کے اوپر چمڑے کی لمبی گدی رکھی ہوتی تھی۔ پپو کی نگاہیں اس بینچ اور گدی سے ہوتی ہوئی سامنے دیوار اور چھت کے درمیان لٹکے جالے پر پڑتی جو اللہ وسایا کے سر کے عین اوپر تنا ہوتا تھا۔ اس کی ہر بار یہ خواہش ہوتی تھی کہ اللہ وسایا اپنی سیٹ سے اٹھے تو وہ گدی پر چڑھ کر جالے کو اتار پھینکے۔ پھر اس کی نگاہیں کسی ایسے ڈنڈے کو ڈھونڈنے لگتی جو جالے تک پہنچنے کے لیے درکار تھا۔ وہ اسی طرح اپنی گول گول بٹنوں جیسی آنکھوں سے ارد گرد کا جائزہ لیتا رہتا اور ہر بار اسے انہی سوچوں کے ساتھ نیند سی آ جاتی۔ اتنے میں ماموں اللہ وسایا سے باتیں کر کے اٹھ کھڑا ہوتا۔ وہ غنودگی کے عالم میں ماموں کی انگلی پکڑ کر دکان سے باہر نکل کر بازار میں لوگوں کے ریلے میں آ جاتا۔ نت نئی چیزوں سے بھری دکانوں اور کھوکھوں کی گہما گہمی اور چمک دمک سے اس کی نیند فوراً ہوا ہو جاتی۔ اسے ہر دکان قابل توجہ لگتی۔ لوگوں کی بھیڑ سے محتاط ہو کر وہ ماموں کی انگلی کو مضبوطی سے پکڑ لیتا اور تیزی سے چلتا ہوا سوچتا کہ وہ کب بڑا ہوگا اور کب خود اکیلے چل کر اس بڑے بازار کی ایک ایک دکان میں رکھی تمام اشیاء کو غور سے دیکھے گا۔ اسے تب اپنا بڑا ہونا ایک خواب لگتا تھا۔ چلتے چلتے معمول کے مطابق ماموں اسے ہر بار کوئی کھلونا خرید کر دیتا اور پھر وہ بازار کے دوسرے کونے پر بنی اونچی مسجد میں گھس جاتے۔ اس کا ماموں عصر کی نماز ضرور پڑھتا تھا۔ پپو کو یہ اونچی مسجد بہت پسند تھی۔ جیولری اور قیمتی ملبوسات کی 2 منزلہ دکانوں کے اوپر تعمیر شدہ اس مسجد کی درمیانی حوض کے گرد بیٹھے لوگ ہر وقت وضو کر رہے ہوتے تھے۔ اتنے بہت سارے لوگوں کے بیک وقت وضو کرنے سے پانی کی دھاریں حوض کے باہر صحن میں بھی بہہ رہی ہوتی۔ پپو کو اس مسجد کے اندر ایک خاص ٹھنڈک کا احساس ہوتا تھا۔ حوض کے اوپر تنا شامیانہ اسے باراتوں کا ماحول یاد دلاتا۔ پپو وضو کرتے کرتے ان کبوتروں کو چھونے کی خواہش جی میں لاتا جو اڑ کر ان جگہوں پر آ بیٹھتے تھے جہاں سے کوئی بھی وضو کرنے والا اٹھ کر جاتا تھا، اور کسی نئے نمازی کو اس طرف آتا دیکھتے تو پر پھڑپھڑا کر اڑ جاتے اور دوسری جگہ کے اوپر منڈلانے لگتے تھے۔ پپو نے 2-1 بار ہاتھ بڑھا کر انہیں چھونے کی کوشش کی، لیکن وہ اور زور زور سے پر پھڑپھڑانے لگے، جس سے اسے خفت سی ہوئی کیونکہ 2-1 نمازیوں نے پپو کی اس حرکت پر اس کو ذرا خوشمگی نظروں سے دیکھا تھا۔ نماز کے دوران اسے ان نرم و گداز قالینوں پر کھڑے ہونے سے بڑی راحت ملتی تھی اور سجدے میں تو جاتے ہی باقاعدہ نیند کا جھونکا آتا تھا۔
دن بھر کی بھاگ دوڑ کے بعد اتنے نرم اور دبیز قالینوں پر ماتھا ٹیکنے سے بے حد آرام ملنے کا احساس ہوتا تھا۔ نماز کے آخر میں سر پھیرنے کے دوران اتنے بڑے ہال میں چاروں اطراف قرآنی آیات کے کتبے، خوبصورت خطاطی، بڑے بڑے فانوس اور قمقمے ایک روحانی قربت و سکون کا احساس عطا کرتے، اور وہ اپنے ابتدائی مذہبی شعور کے مطابق خود کو بہت مطمئن محسوس کرتا کہ بس کی لمبی سیر بھی کی، چڑیا گھر گیا، باغ میں گھوما، اچھے کھانے کھائے، کھلونے ملے، اور پھر اللہ کو یاد کیا۔ اسے اپنی ماں کی تعلیم یاد آتی کہ اسے ہر حال میں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسے خیال آتا کہ اس نے سارے ضروری کام کر لیے ہیں اور اتنا موج میلہ بھی کیا۔ موج میلے کو یاد کر کے اسے ان خطائیوں کا ذائقہ پھر سے یاد آتا اور 2-3 خطائیاں اور کھانے کو جی چاہتا۔ نماز میں دعا کے دوران وہ بالعموم اگلے پروگرام کے بارے میں یاد کرتا کہ اب ماموں کے ساتھ کہاں جانا ہے اور کیا کیا کرنا ہے۔ نماز کے بعد ماموں اس کو لے کر رحیم موچی کی دکان پر ضرور جاتا تھا، جو مسجد کی بغلی گلی میں داخل ہونے کے بعد کئی چھوٹی چھوٹی گلیوں سے گزرنے کے بعد آتی تھی۔ پپو ماموں کے ساتھ ان تنگ گلیوں کی کئی دفعہ سیر کر چکنے کی وجہ سے اب ان گلیوں میں چند چہروں کو بھی پہچاننے لگا تھا۔ ایک گوری چٹی کشمیری ہاتھو لڑکی اسے ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ انہی 2-3 تنگ گلیوں کے درمیان پڑنے والی ایک نسبتاً چوڑی راہداری کے نلکے پر کپڑے دھوتے نظر آتی۔ پپو سے وہ دگنی بڑی تھی، لیکن وہ اسے اچھی بہت لگتی تھی۔ اسے ایسے ہی خواہش ہوتی کہ اس کا ماموں اس ہاتھو لڑکی کی ماں سے شادی کر لے۔ اس ہاتھو لڑکی کی ماں ایک لمبی چوڑی سپاٹ چہرے والی اداس سی عورت تھی، لیکن بہت سفید اور روشن چہرہ ہونے کی وجہ سے اسے وہ گلیوں میں پھرنے والے ہزاروں لوگوں میں پہچان لیتا تھا۔ ماموں اور وہ اس راہداری سے گزر کر باقی گلیوں کو عبور کرتے کرتے رحیم موچی کی بیٹھک میں پہنچ جاتے، جہاں رحیم موچی اپنے 2-3 شاگردوں کے ساتھ خسے سی رہا ہوتا تھا۔ اس بیٹھک میں داخل ہوتے ہی اسے چمڑے، سیلن اور تمباکو کی ملی جلی خوشبو اور بدبو کے درمیان والی کیفیت کا احساس ہوتا۔ اسے اب تک ہر بار اس کیفیت کو سونگھنے کی خاص عادت بھی ہو چکی تھی۔ ماموں اور وہ رحیم موچی کے اس تختے کے ساتھ بچھی دری پر بیٹھ جاتے۔ ان کے بیٹھتے ہی رحیم ماموں کو سگریٹ سلگا کر دیتا اور حال چال پوچھتا۔ رحیم موچی زیادہ باتیں نہیں کرتا تھا۔ حال چال پوچھنے کے بعد وہ سگریٹ کا دھواں چھوڑنے کے ساتھ ساتھ خسوں پر سلائی کرتا رہتا، اور جب ایک حصہ مکمل ہو جاتا تو اسے تختے پر رکھ کر ایک بوسیدہ سی کاپی نکال لیتا۔ پپو کو اب اندازہ ہو چکا تھا کہ ماموں رحیم موچی کو خسوں پر لگنے والا تلا کہیں سے لا کر دیتا تھا، اور اس تلے کی رقم کی وصولی کے لیے رحیم موچی کے ہاں کبھی کبھی آتا تھا۔ رحیم موچی سے پیسے لینے کے بعد وہ وہاں سے اٹھتے اور واپسی کے لیے ایک دوسرا راستہ اختیار کرتے۔ یہ راستہ اونچی نیچی اور ٹیڑھی میڑھی گلیوں سے ہوتا ہوا ایک تالاب کے پاس جا نکلتا، جس میں پانی ہمیشہ سوکھا ہوتا تھا اور آس پاس کی عمارتوں کا کوڑا کرکٹ اس کے اندر گرا ہوتا تھا۔ جب پپو کو اس تالاب کے نام کا علم ہوا تو اسے ہنسی آئی، پانی والا تالاب، اور اس نے سوچا بھلا یہ بھی کوئی نام ہوا۔ اس پانی والے تالاب کے اڈے پر بہت سارے تانگے کھڑے ہوتے جو سواریوں کو مختلف سمتوں کو لے جانے کے آوازیں لگا رہے ہوتے۔ اسے تانگے کی اگلی سیٹ پر بیٹھنا بہت اچھا لگتا۔ ماموں کو اس کی خواہش کا علم تھا۔ ماموں ایسا تانگا ڈھونڈتا جس کی اگلی سیٹ یا تو خالی ہو یا 2 سواریوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہو۔ دوڑتے ٹانگے کے گھوڑے کی ٹاپیں پپو کو بہت اچھی لگتی تھیں۔ وہ نہ صرف ان ٹاپوں کو توجہ سے سنتا، بلکہ ان ٹاپوں کے ساتھ گھوڑے کے زمین پر پڑنے والے پاؤں کو بار بار اٹھتے اور زمین سے لگتے اور پھر اٹھتے دیکھتا۔ گھوڑے کے پاؤں کی اس چال کے ساتھ ساتھ وہ گھوڑے کی پیٹھ اور کمر پر ہونے والی اونچ نیچ کو دلچسپی سے دیکھتا، اور چلتے چلتے جب کبھی گھوڑا اپنی پونچھل اٹھاتا اور اچانک لید پھینکتا تو پپو کو بے تحاشا ہنسی آتی، اور وہ ٹیک لگا کر تانگے کی سیٹ پر آرام سے بیٹھ جاتا۔ عموماً جب وہ پانی والے تالاب کے اڈے سے لوری اڈے کو جا رہے ہوتے تو بہت رش کا وقت ہوتا تھا۔ بہت سے تانگے، کاریں، ویگنیں، بسیں اور لوریاں ایک دوسرے کو چھوتی ایک دوسرے کے پاس سے گزر رہی ہوتی۔ ہر بار ٹریفک پر نظر پڑنے سے اسے یہ خیال ضرور آتا کہ اگر تانگا الٹ گیا اور وہ اور ماموں اور باقی سواریاں دوسرے تانگوں کے گھوڑوں اور بڑی بڑی لوریوں کے پہیوں کے نیچے آ گئے تو کیا ہوگا۔ پپو کو اس خیال کے ساتھ ایک برقی سی جھلجھلی ہوتی اور تانگے کے پاس سے گزرنے والی بڑی لوری کے بڑے پہیے اس کو اپنی گردن پر پھرتے محسوس ہوتے، اور وہ چونک کر اپنی گردن پر ہاتھ پھیرتا اور اپنے آپ کو اس خیال سے رہا کرنے کے لیے توجہ کسی اور طرف مبذول کرتا۔
लॉरी अड्डे पर उस वक्त लॉरियों, तांगों और लोगों का बहुत हुजूम होता था। लोग अपनी गठरियां और बक्से हाथों में पकड़े लॉरियों के पीछे भाग रहे होते। करीब और दूर के शहरों को जाने वाली लॉरियां और बसें उस वक्त सवारियों के रश के हिसाब से बहुत कम पड़ती दिखाई देती थीं। पप्पू को इतने हुजूम में भागते तरह तरह के लोग बहुत अजीब लगते थे। मोटे, भद्दे, लंबे, ऊंचे, ठिगने, काले, गंजे, गोरे, चिट्टे, सभी तरह के लोग होते। उनमें औरतें भी किस्म किस्म की होती थीं। गांव की सड़ियल और मरियल औरतें, जमींदारों की अच्छी पली हुई मुटियारनें, भंगनों की वजाकता वाली बेशुमार औरतें, बुरकों में लिपटी मजहबी घरानों की वजादार औरतें। बच्चों को दूध पिलाती औरतों को देखकर वो कुछ झेंप सा जाता था। पप्पू के हमसाए में दो फौजी जवान रहते थे, जिनके बालों के स्टाइल, गुफ्तगू, मूछों के ताव, जूती की चमक और लिबास की स्त्री पर वो गौर किया करता था। उन फौजी जवानों का काफी मुशाहिदा होने की वजह से उसके लिए अब किसी हुजूम में फौजी वजा के लोगों की आम कपड़ों में शनाख्त करना बहुत आसान हो चुका था। उसे हर बार लॉरी अड्डे पर बहुत सारे ऐसे लोग नजर आते थे जिनके बारे में उसे यकीन होता था कि ये फौजी हैं। इस हुजूम में पप्पू को उन लोगों से आंखें मिलाते हुए खौफ आता जो उसे घूर रहे होते। उसे ऐसे लोगों का अंदाजा हो चुका था जो बच्चों को घूर कर देखते हैं। वो या तो बच्चों को उठाकर ले जाते हैं या वो बच्चों के साथ ज्यादती करना चाहते हैं। पप्पू अपनी गली के लड़कों के साथ खेलते और बातें करते हुए ये जान चुका था कि उसके मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो 5 से 15 साल के लड़कों को किसी बहाने अपने साथ ले जाते हैं और कुछ बुरी बात करते हैं। पप्पू की अपनी उम्र उस वक्त 8-9 बरस की थी। गली में खेलने वाले और बैठने वाले लड़के हर उम्र के थे और वो खेल से थक जाने के बाद मकानों के थड़ों पर बैठकर आपस में अपनी अपनी बातें बताया करते थे। करीम को गालियों की जबान में गुफ्तगू करने की आदत थी। वो बहुत तेज तेज बोलता था और अपनी देखी सुनी हर बात और वाकया सबको जल्दी जल्दी और तेजी से बताता था और फिर बार बार दोहराता था। दूसरे बच्चों के माँ बाप करीम को और उसके घर वालों को अच्छा न समझते थे। उसे भी करीम अच्छा न लगता था, लेकिन उसकी बातें बड़ी चटखारेदार और मालूमात से भरी होती थीं। वो अपने मोहल्ले और इर्द गिर्द के मोहल्लों के ऐसे लोगों के नाम, हुलिये और तफसीलात बताता जो लड़कों को अपने साथ कहीं ले गए थे और उन्होंने कुछ किया था। करीम की बातें सुनकर हर बार उसे तजस्सुस होता कि ये लोग जब लड़कों के साथ कुछ करते हैं तो क्या होता है। उसे ये सोचकर दोबारा झुंझुनी होती कि आखिर ऐसा क्यों होता है और ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। करीम मोहल्ले के जिन जिन लोगों के बारे में बताता, उन सब को उसने गली, मोहल्ले, बाजार में कहीं देखा होता था। उनमें से 2-3 लोग तो बाकायदा लोफर लगते थे। उनके गिरेबान के बटन अक्सर खुले रहते थे। गर्मियों में वो अक्सर नंगे पिंडे मोहल्ले के किसी चौड़े हिस्से में चारपाई लगाकर बैठे होते थे। एक आदमी जो इलाके का मशहूर आड़ती था, वो उनके साथ वाले मोहल्ले के एक लड़के हसन का बाप था। हसन उनके साथ स्कूल में पढ़ता था। जब से उसे हसन के बाप की लड़कों के लिए दिलचस्पी के बारे में इल्म हुआ था, वो हसन को रहम भरी नजरों से देखने लगा था। लेकिन हसन खुद बहुत खिलंदड़ा, शरारती, चुलबुला और लड़ाका था। उसे यकीन था कि अगर हसन को अपने बाप की हरकतों का पता चले तो वो शायद इस तरह ना रहे, बल्कि संजीदा और गमगीन रहने लगे। उसे करीम की जबानी सैयद इरफान और शेख नज़ीर का जानकर यकीन न आया। सैयद इरफान किसी बैंक में काम करता था और इलाके में बहुत मोतबर आदमी समझा जाता था। खूबसूरत पैंट शर्ट में मलबूस, ऐनक चेहरे पर लगाए ये शख्स उसे बहुत मुअज्जिज लगता था और खुद बड़ा होकर वो उस तरह दिखाई देने का तसव्वुर किया करता था। सैयद इरफान के करीम की बड़ी बहन के साथ मुआशरे की भी मोहल्ले में बड़ी अफवाह थी। शेख नज़ीर का जान कर भी उसे यकीन ना आया। शेख नज़ीर की कपड़े की दुकान थी और वो शाम पड़ते दुकान बंद करके घर आ जाता था और अपना थैला घर रखकर मगरिब की नमाज बाजमात पढ़ने मस्जिद को हो लेता था। उस वक्त बच्चे अमूमन घरों को जाने की तैयारी कर रहे होते। वो सब बच्चों पर बड़ी मुश्फिकाना मुस्कुराहट बिखेरते हुए मस्जिद की राह लेता। करीम के बताने से पहले वो शेख नज़ीर के बारे में ऐसा सोच भी न सकता था। जब से करीम ने बताया था तब से उसे शेख नज़ीर की मुश्फिकाना मुस्कुराहट से डर आने लगा। ऐसी बहुत सारी बातों का साजिद को भी इल्म था। साजिद उनमें सबसे बड़ा था। उसकी उम्र 12 बरस के लगभग होगी। साजिद ज्यादातर उन बड़े लड़कों की दास्तानें सुनाता था जो आपस में ये सब कुछ करते थे। साजिद इतनी तफसीलात के साथ बताता कि उसे शक होता कि साजिद खुद भी ऐसा है। साजिद की गैर मौजूदगी में करीम शोर मचाकर और कस्में खा खा कर सबको बताता कि साजिद खुद ऐसा ही है
اور یہ کہ اس نے ساجد کو فلاں کے ساتھ پچھلی گلی کے کنویں کی دیوار کے پیچھے یہ سب کچھ کرتے دیکھا تھا۔ سب کو اور اسے کریم کی جاسوسی پر حیرت ہوتی اور رشک بھی آتا۔ اب وہ گلی، محلے، بازار یا مسجد میں کسی ایسی نگاہ کو دیکھتا جو اس پر مرکوز ہوتی تو اس کو شدید غصہ اندر سے جھنجھوڑتا، اور وہ طے کرنے لگا تھا کہ جب بڑا ہوگا تو ایسی تمام اٹھنے والی آنکھوں کو پھوڑ دے گا۔ لیکن ان دنوں ایسے لوگوں کے ڈیل ڈال سے اسے خوف آتا تھا۔ بڑے شہر میں وہ اپنے ماموں کے ساتھ جب بھی کبھی آتا تھا اس کو ایسی نگاہیں کم نظر آتی تھیں۔ اس کو بڑا شہر اس لیے بھی اچھا لگتا تھا، لیکن جب وہ واپسی کے لیے لوری اڈے پہنچتا تو دوسرے بہت سارے چھوٹے شہروں کو جانے والی بسوں اور لوریوں کے انتظار میں سینکڑوں لوگ کھڑے ہوتے، جن میں سے بیسیوں آنکھیں اسے اس طرح کی لگتی اور اپنے جسم پر چبھتی محسوس ہوتی۔ اسے بیک وقت بہت برا لگتا، غصہ آتا اور خوف محسوس ہوتا۔ وہ ماموں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے خود کو محفوظ سمجھتا تھا، ورنہ اسے لگتا کہ ایسے لوگ اسے اٹھا کر لے جاتے۔ لوری جب شہر کے رش سے نکل کر اس کے شہر کی شاہراہ پر پڑتی، جس کے ارد گرد چھوٹے کارخانوں اور کھیتوں کا سلسلہ تھا، تو ہوا کے ٹھنڈے جھونکوں سے اسے نیند آ جاتی تھی۔ اس گلی میں طرح طرح کے کھیل کھیلے جاتے۔ گلی ڈنڈا سب سے مشہور کھیل تھا۔ کرکٹ بھی کھیلی جانے لگی تھی۔ گلی بمشکل 6 فٹ چوڑی تھی اور دونوں طرف 2 منزلہ مکانوں کی سپاٹ دیواریں تھیں، البتہ لمبی بہت تھی۔ گلی کا سیدھا حصہ 200 فٹ سے زائد لمبا تھا۔ اس سیدھے حصے کو چھوڑ کر باقی گلی ٹیڑھی میڑھی تھی۔ کرکٹ بالعموم گلی کے اسی لمبے حصے میں کھیلی جاتی تھی۔ دائیں بائیں کی دیواریں گیند کو کہیں جانے نہ دیتی تھیں۔ پیچھے وکٹ کیپر کے علاوہ 2 فیلڈر کھڑے رہتے تھے۔ بالر اور بیٹسمین کے درمیان ایک فیلڈر دروازے کے ساتھ چپکا کھڑا رہتا اور 2 فیلڈر بالر کے پیچھے پھیلے ہوتے تھے۔ کرکٹ ہو یا گلی ڈنڈا، نالیوں میں بہنے والے گندے پانیوں کی چھینٹیں اڑتیں۔ گلی اور گیند بار بار نالی کے اندر گر جاتی اور لڑکے ہاتھ ڈال کر انہیں نکالتے۔ ان گلیوں میں ہر وقت فضلہ اور گند جمع ہوتا تھا۔ لڑکوں کے والدین اور محلے کے کھڑ پینچ بزرگ لڑکوں کے ہر وقت کھیلتے رہنے پر بہت بڑبڑ کرتے۔ چند نمازیوں کے ہاتھوں کچھ لڑکے پٹ بھی چکے تھے۔ بعد میں یہ لڑکے دور بھاگ کر ان نمازیوں کے خلاف گالیاں بکتے تھے۔ سہ پہر کو چند چھوٹی بچیاں آپو ٹاپو اور کوکلا چھپاکی کھیلنے کو نکلتی۔ وہ اپنا کھیل عموماً گلی کی ایک ٹیڑھی نکڑ میں کھیلتی تھیں۔ ان میں سے اکثر بچیاں ان لڑکوں کی بہنیں ہوتی تھیں، البتہ 3 لڑکیوں کی بہت شامت آتی تھی جن کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ یہ بالترتیب 6 سال، 8 سال اور 9 سال کی تھیں اور تینوں تیز اور بدتمیز لڑکوں کے دانتوں تلے دبی رہتی۔ کریم، ساجد اور سلطان سب سے بڑی والی کو بہت تنگ کرتے تھے۔ وہ بھی ان کی باتیں سن کر کچھ پکی ہو گئی تھی اور کبھی کبھی جواب بھی دے لیتی تھی۔ ایک رات وہ اپنے ماموں کے ساتھ بڑے شہر کی سیر سے واپس لوٹا تو لڑکے خلاف معمول رات کے اس پہلے پہر میں کریم کے گھر کے باہر تھڑے پر جمع تھے اور خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اس کو ماموں کے ساتھ آتے دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ اب سبھی بچپن سے لڑکپن کے حدود میں آ گئے تھے۔ وہ بھی کئی سالوں سے بڑے شہر کی سیر کرتے کرتے بہت پر اعتماد ہو گیا تھا۔ اب اس کا دھیان بڑے شہر کی بڑی باتوں اور بڑے فیشنوں کی طرف لگا رہتا تھا۔ اسے اپنے اس چھوٹے شہر کے چھوٹے چھوٹے معاملات بہت چھچورے لگنے لگے تھے۔ ہر وقت گلی ڈنڈا، نالیوں میں گند اور گندی گندی فضول باتیں۔ وہ ان لڑکوں سے الگ تھلگ رہنا چاہتا تھا لیکن رہ نہیں سکتا تھا۔ جس روز کھیل میں شامل نہ ہوتا وہ اس کو گھر سے نکال لاتے تھے۔ جب وہ اور اس کا ماموں لڑکوں کے پاس آئے تو سبھی نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ چند ایک نے آنکھ مار کر فوراً واپس آنے کا اشارہ کیا۔ اس نے بھی جواباً سر ہلا دیا۔ ان کو اس طرح اس وقت گلی میں دیکھ کر اسے حیرت ہوئی اور اس کے اندر انہیں ملنے کی خواہش پیدا ہوئی کہ جانے آخر کیا بات ہے۔ ویسے بھی وہ ان کو اس فلم کی سٹوری سنانا چاہتا تھا جو اس نے آج ماموں کے ساتھ دیکھی تھی۔ گھر کے دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے ماموں سے کہا کہ وہ ان کو مل کر ابھی گھر آتا ہے، لیکن ماموں نے پہلے ماں کو ملنے پر زور دیا۔ وہ بادل ناخواستہ گھر چلا گیا۔ ماں نے بیٹے کو چوما اور بھائی کے گلے لگتے ہوئے اسے روزوں کے مہینے کا چاند نظر آنے کی مبارکباد دی۔ اسے یاد آیا کہ کل سے روزے شروع ہو رہے تھے۔ اس نے فوراً ماں سے ان لڑکوں کے پاس جانے کی اجازت مانگی۔ ماں نے ان سب کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ماموں نے اشارے سے بہن کو روکا۔ ماں نے اس کو پہلے کھانا کھانے کا کہا لیکن اسے منڈلی چھٹ جانے کا خطرہ تھا۔ وہ ضد کر کے بغیر کھانا کھائے باہر چلا گیا۔ اسے پتا چلا کہ سب روزوں کے چاند کی خوشی میں جمع ہوئے تھے اور کچھ دیر بعد کھانا کھانے گھروں کو چلے جائیں گے اور 1 آدھ گھنٹے بعد دوبارہ اکٹھے ہو کر تراویح پڑھنے مسجد جائیں گے۔
وہ اگرچہ بہت تھکا ہوا تھا اور صبح سے ماموں کے ساتھ گھوم پھر رہا تھا، بہت سارے واقعات اس کے دماغ میں جمع تھے، لیکن اس نئے پروگرام کو سن کر اس میں شامل ہونے پر رضامند ہو گیا۔ اسے اچانک احساس ہوا کہ جیسے وہ اور سب لڑکے بڑے ہو گئے ہیں، کیونکہ اب وہ اپنے طور پر کہیں جانے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ کچھ دیر وہ سب ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے اور پھر طے شدہ پروگرام کے مطابق اپنے گھروں کو چل دیے۔ اس نے فلم کی سٹوری سنانے کا ارادہ پھر کسی موقع کے لیے چھوڑ دیا۔ گھر آ کر جب اس نے ماں اور ماموں کو بتایا کہ تھوڑی دیر بعد وہ لڑکوں کے ساتھ تراویح پڑھنے جائے گا اور بعد میں سحری کے لیے اٹھے گا اور صبح روزہ بھی رکھے گا، تو ماں نے اس سکڑے لڑکے کو روزہ نہ رکھنے کی تلقین کی، لیکن اس نے ضد میں رونا شروع کر دیا۔ ماموں نے پھر بہن کو اجازت دینے کا اشارہ کیا۔ اس کا باپ اس وقت عموماً گھر پر نہیں ہوتا تھا۔ باپ کے ساتھ اس کا کبھی بھی تعلق نہ بن سکا تھا۔ اس کا باپ کچھ کماتا نہیں تھا۔ وہ سارا دن دوستوں میں گزارتا اور اکثر شاموں اور راتوں میں ان کی بیٹھکوں میں بیٹھا رہتا تھا۔ وہ اس کی ماں کے ساتھ جھگڑتا رہتا تھا، لیکن کبھی ہاتھ نہ اٹھاتا تھا، البتہ بولتا بہت غصے کے ساتھ تھا۔ اس کی اپنے باپ کے ساتھ دن میں ملاقات تھوڑی دیر کے لیے ہوتی تھی۔ صبح اسکول جاتے وقت اس کا باپ سو کر اٹھ رہا ہوتا تھا، اور یا پھر وہ گھر سے نکل رہا ہوتا تھا تو باپ کھانا کھانے یا کسی بھولی چیز کو اٹھانے آتا تو مٹ بھیڑ ہو جاتی۔ اسے باپ کے اونچے بولنے کی وجہ سے باپ سے محبت نہ ہو سکی۔ دوسرا، جب وہ اس کی ماں سے منتوں کے ساتھ اپنے سگریٹوں کے لیے پیسے مانگتا تھا تو اچھا نہ لگتا تھا۔ آج تراویح سے پہلے عشاء کی نماز پر لوگوں کا معمول سے تگنا چوگنا ہجوم تھا۔ مسجد کے صحن اور دونوں منزلوں کے اوپر اور اوپر والی چھت پر قمقموں کی رنگ برنگ بتیاں یوں جل رہی تھیں جیسے کوئی جشن ہو۔ ابھی وہ بازار سے گزر کر مسجد آیا تو امین کبابیا اور برف میں لگے گرما اور تربوز بیچنے والے سلیم آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ اس کی گلی کے نکڑ پر دودھ، دہی اور قلفہ بیچنے والی تینوں دکانیں پہلے ہی رات گئے تک کھلی رہتی تھیں۔ حلوائیوں نے بھی اعلان کر دیا کہ پورا مہینہ رات کو بھی دکانیں کھلی رہیں گی۔ یہ ساری رونق دیکھ کر اس کا دل خوشی سے پھوٹ رہا تھا۔ اسے رات کی رونق بہت اچھی لگتی تھی۔ خاموش، تاریک اور اداس راتوں میں اسے یوں لگتا کہ جیسے ساری دنیا فوت ہو رہی ہے۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ اس کے گھر والے سارا سال راتوں کو جاگا کریں۔ جب کبھی اس کے ہاں دوسرے شہروں سے مہمان آتے تو رات گئے تک آپس میں باتیں ہوتی، تب اسے بڑا اچھا لگتا تھا۔ اسے بڑے شہر میں کئی دفعہ اپنی ماں کے ساتھ ماموں کے چوبارے میں رہنے کا اتفاق ہوا تھا، جہاں ساری رات بازار کی رونق اور ٹریفک کی آوازیں آتی رہتی تھیں۔ اس کا خوشی کے مارے سونے کو دل نہیں کرتا تھا، لیکن پھر کسی رکشے کے پہیے کی گڑگڑ میں نیند آ جاتی تھی۔ لوگ مسجد میں دھڑا دھڑ آ رہے تھے اور مولوی صاحب نے چاروں اطراف اسپیکروں کے منہ کھول دیے تھے۔ سب لڑکوں نے عشاء کی نماز نیچے پڑھنے کا فیصلہ کیا ہوا تھا اور تراویح اوپر ٹھنڈی چھت پر پڑھنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ جب عشاء کی نماز کھڑی ہو رہی تھی تو اسے اپنا باپ مسجد کے دوسرے دروازے سے اندر گھستا دکھائی دیا۔ اوپر چھت پر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ہوا کی اس ٹھنڈک میں مزید اضافہ گھومتے پنکھوں سے ہو رہا تھا۔ ان پنکھوں سے نکلنے والی ہوا نمازیوں کے کرتے اڑا رہی تھی۔ دن بھر گھومتے رہنے کے مزے کے باوجود اس کا بدن تھکن سے چور تھا۔ وہ ہمیشہ ماموں کے ساتھ واپس آتے ہوئے بس میں سویا رہتا تھا اور گھر آ کر پھر گر پڑتا تھا۔ آج رات کی گہما گہمی اور گلی کے لڑکوں کے جذبات نے اس کو جیسے کسی توانائی کی چابی سے بھر دیا ہو۔ اسے ہر شے اور ہر عمل تیز تیز، تر و تازہ اور مزے کا لگ رہا تھا، جیسے ایک بھرپور دن کے بعد رات آئے بغیر ایک اور بھرپور دن آ گیا ہو۔ مسجد کی چھت پر سارے لڑکے اکٹھے ہو گئے تھے۔ تراویح کی پہلی 2 رکعت تو سب نے تحمل کے ساتھ پڑھ لی تھی، لیکن تیسری رکعت کی جماعت کھڑی ہو جانے کے باوجود لڑکے ابھی اس میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ 2-3 لڑکے پانی کے گھڑے کے گرد کھڑے ہو گئے۔ مٹی کے پیالے میں مٹی کے گھڑے سے پانی انڈیل کر پیتے دیکھ کر وہ بھی راشد، ساجد اور علیم کے پاس چلا گیا۔ اسے پانی میٹھا اور لذیذ لگا۔ لڑکوں کی دیکھا دیکھی 2 بڑے بھی پانی پینے آ گئے۔ ارشد اور ساجد کسی بات پر اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کھی کر رہے تھے اور پانی پی چکنے کے باوجود وہیں کھڑے تھے۔ راشد اور ساجد کی کھی میں اب علیم بھی شامل ہو چکا تھا اور وہ بھی ان کے اس ٹھٹے کے سبب کو نہ جاننے کے باوجود مسکرا کر جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان سب کو کسی بات پر ہنس اٹھاتے دیکھ کر رؤوف اور صادق بھی صفوں کے اوپر دوڑتے پاس آ گئے۔
اس نے رؤوف اور صادق کو دوڑنے سے احتیاط کرنے کا اشارہ کیا۔ اگلی صفوں میں چند نمازی جو ابھی جماعت میں کھڑے نہیں ہوئے تھے، جماعت کے دوران بیٹھے تھوڑا سوچ رہے تھے اور سستا رہے تھے، اور کچھ کی زبان پر ورد وغیرہ تھا۔ انہوں نے مڑ کر خشمگی نظروں سے لڑکوں کی طرف دیکھا۔ راشد کی کھیکھی رکنے میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے پانی کا پیالہ منہ سے لگایا ہوا تھا اور پانی کے گھونٹ بھرتے ہوئے اس کا ایک قہقہا پانی کے غٹاغٹ کے ساتھ اس طرح بلند ہوا کہ پیالہ ہاتھ سے چھوٹ گیا اور پانی سے حلق میں غرارے سے ہونے لگے۔ راشد کی اس اچانک حرکت نے سب کو کھیکھی کرنے پر مجبور کر دیا۔ اب سارے لڑکے ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تھے، اور جن کو ٹھٹے کی وجہ کا علم نہیں بھی تھا، راشد سے سرزد ہونے والے اس اچانک عمل نے ان کو ٹھٹے میں شامل کر دیا۔ صفوں پر اوندھے لیٹے نمازی اٹھ کر بیٹھ گئے اور لڑکوں کو خاموش رہنے کی تلقین کرنے لگے۔ جماعت میں کھڑے چند ایک نمازیوں نے گلے سے ایسی آوازیں نکالیں جن کا مطلب لڑکوں کو شرارتوں سے روکنے کا تھا۔ لڑکے یہاں سے ہٹ کر ذرا پیچھے جا کر صفوں پر لیٹ گئے اور اپنی خوش گپیوں میں لگ گئے۔ خوش گپیوں کا آغاز تو خسر پھسر سے ہوا، لیکن جلد ہی یہ خسر پھسر تیز آوازوں میں بدل گئی۔ اچانک انہیں نیچے سے 2-3 لوگوں کے سیڑھیاں چڑھنے کی آواز آئی تو سبھی لڑکے دوسری طرف کی سیڑھیوں سے بھاگم بھاگ نیچے اتر گئے اور اپنی جوتیوں کو ہاتھ میں پکڑے مسجد سے باہر گلی کی طرف دوڑے۔ گلی کے ساتھ ملحقہ بازار میں حلوائی پھینیاں نکال رہا تھا۔ حلوائی کے ساتھ والی بند دکان کے تھڑے پر شیخ عرفان، حسن کا باپ اور ایک اور آڑھتیا ننگے پنڈے بیٹھے ہوئے تھے۔ لڑکے اس طرح بھاگم بھاگ مسجد کی سیڑھیوں سے اتر کر گلی اور بازار میں آئے کہ اس کے کان سالوں بعد یہ سارا شور یوں محسوس کر رہے تھے کہ جیسے بھاگتے چوروں کی دھما چوکڑی ہو۔ ننگے پنڈے بیٹھے آڑھتیوں نے انہیں دلچسپی سے دیکھا۔ اسے ان آدمیوں کی نظریں بہت تیکھی اور ڈراؤنی محسوس ہوئیں اور ان کے جثے بہت بڑے بڑے اور وحشت ناک لگے۔ آج اتنے سالوں کے بعد صوفی کا یہ سوچ کر جی چاہا کہ وہ اپنے آبائی شہر میں ان آڑھتیوں کے ساتھ تھڑے پر بیٹھے اور آج گزرنے والے لڑکوں کو ان آڑھتیوں کی نظروں کی چبھن سے نجات دلائے۔ ممکن ہو تو ان آڑھتیوں کی آنکھوں میں مرچیں ڈالے اور ان کے ننگے پنڈوں پر گدگدیاں کرے۔ پھر اس کو خیال آیا کہ وہ چند آڑھتیے شیخ نذیر اور سید عرفان وغیرہ تو اب بھی شاید وہی ہوں، صرف ڈھلتی عمروں میں پہنچ چکے ہوں گے۔ ان لونڈے بازوں نے لونڈوں کو کیسا ڈرایا دھمکایا ہوا تھا۔ صوفی بس کے اندر بیٹھا اپنے ان دنوں کے خوف کو یاد کر کے مسکرا دیا۔ زندگی بھر کیسے کیسے خوف ساتھ چپکے رہتے ہیں۔ یہاں اس دنیا میں تو ہم جنسی کھلے عام ہے اور لونڈے باز خوف و ہراس پھیلاتے بھی نہیں دکھتے، لیکن ہمارے ہاں لونڈے بازوں پر کیا موقوف ہے۔ ہر شعبے میں شعبدہ باز اپنا کام ڈرانے اور دھمکانے سے نکالنا چاہتے ہیں۔ مجھے حسن کے ساتھ بحثوں میں اس طرح کی دلیلوں کو پیش کرنا چاہیے۔ صوفی اس طرح کی خود کلامی کرتا ہوا لطف اندوز ہوتا رہا۔ شیخ نذیر، حسن کے باپ اور سید عرفان کے ننگے پنڈوں کو یاد کرتے کرتے اسے ٹورنٹو کی گے پریڈ یاد آ گئی جہاں پچھلے مہینے لاکھوں لوگ جمع تھے۔ ان کے ننگے پنڈے باڈی بلڈروں جیسے تھے اور سب اپنی ہم جنسی کے عمل کو منانے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ صوفی کو ہم جنسی سے لگاؤ نہ ہونے کے باوجود یہاں یہ سب کچھ برا نہ لگتا تھا۔ ہم جنسی کے علاوہ تیسری جنس کی بھی تو اپنی جنسی ضرورت ہے۔ صوفی کو اپنے ان انوکھے خیالوں پر ہنسی سی آتی، پھر یہی انوکھے خیال انوکھی حقیقتوں میں ڈھل جاتے ہیں، اس نے سوچا۔ شب برات یاد آنے پر صوفی کو جھیل والی مسجد، پھل جڑیاں پٹاخے، صدیق درزی، صابر حلوائی اور حنیف دودھ والا یاد آ گئے۔ اسے یہ سب کچھ کسی پاکستانی فلم کی اسکرین پر پرانی طرز کے گھومتے رنگوں کے دائرے کی طرح یاد آنے لگا۔ شب رات سے ایک رات پہلے قتلوں، پھینیوں، پوریوں اور مٹھائیوں کے ڈھیروں ڈھیر بنانے کی تیاریاں شروع ہو جاتی تھیں۔ صابر حلوائی کے حلوے کا ذائقہ اسے ٹورنٹو کی ینگ اسٹریٹ پر چلتے ہوئے اپنے منہ میں ویسا ہی محسوس ہوا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ بھاگ کر انڈین بازار سے حلوہ کھائے تاکہ اس فرضی ذائقے کی اصلیت سے فوری جان چھڑا سکے۔ صدیق درزی کی دکان شب رات اور چاند رات کو ساری رات کھلی رہتی تھی۔ اسے تب یہ سمجھ نہ آتی تھی کہ ان خوشی کے موقعوں کو صدیق درزی اور اس کے کاریگر لڑکے کس طرح مناتے ہوں گے، کیونکہ وہ تو ساری رات کام کرتے رہتے تھے، قتلوں، پھینیوں، پوریوں اور مٹھائیوں کے اوپر تیرتے، اور بعد میں جمے گھی کی یاد نے اس کے معدے کو جیسے بوجھل سا کر دیا تھا۔ شب رات اور چاند رات کے آخری پہر میں جھیل والی مسجد خالی خالی سی لگتی تھی۔ اس مسجد کے صحن میں ایک چوڑا سا حوض تھا جس کے گرد نمازی بیٹھ کر وضو کیا کرتے تھے، لیکن لڑکوں نے اس کا نام جھیل والی مسجد رکھ چھوڑا تھا، اور کئی نعتیہ مقابلوں کے اشتہاروں میں اس جامعہ مدینہ مسجد کا نام جھیل والی مسجد کے طور پر چھپ کر دائمی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔
چاند رات یا شب رات کو اسے یوں لگتا تھا کہ جیسے نیند ہی اڑ گئی ہو۔ بازاروں، گلیوں، محلوں میں بے مقصد پھرتے پھرتے جب خوشی بھی بے مقصد لگنے لگتی تو اپنی گلی کی نکڑ پر حنیف دودھ والے کی دکان کے بڑے سے کڑاہے کے اندر منو دودھ گیس کے شعلے کی بھڑکدار آواز کے ساتھ ملائی کی موٹی تہ کے نیچے یوں مچل رہا ہوتا کہ جیسے ہی کہیں سے ملائی کی موٹی تہ ٹوٹے تو ٹھاٹھے مارتا ہوا سفید دودھ کا سمندر دکھائی دے۔ حنیف دودھ والے کی دکان کی گدی پر حنیفے کے ساتھ حسن کا باپ ننگے پنڈے بیٹھا ہوتا تھا۔ تب حسن کا باپ ہر گزرنے والے لڑکے اور عورت کو للچائی اور مست نظروں سے دیکھا کرتا تھا۔ پپو کو ان للچائی اور مست آنکھوں کی چبھن اب بھی ویسی ہی محسوس ہوتی۔ حنیفے کی لال بوٹی جیسی شرابی آنکھیں کڑتے دودھ اور راہگیروں پر آنکھ نہ جھپکنے والے سانپ سے آدمی بن جانے کی طرح گڑی رہتی۔ صوفی کو بچپن اور لڑکپن میں سب پپو کہہ کر پکارتے تھے۔ اسے تب بھی احساس تھا کہ اس کے ہاں پپو ان لڑکوں کو کہتے ہیں جن پر حنیف دودھ والے جیسے شرابی مست جٹوں کی، حسن کے باپ جیسے بنیوں کی، صدیق درزی جیسے لاغر خوشامدیوں کی اور آصف راج جیسے دادگیروں کی نظریں ہوتی تھیں۔ صوفی کو اپنے بچپن میں اپنے اس نام سے چڑ تھی، لیکن سب اس کو اسی نام سے پکارتے تھے۔ آپ میرے ناول الپاکستان، مہلت، رنگ محل، ایک نامکمل زندگی، کووڈ کے دنوں کا ملٹی کلچرلزم اور میری نظموں کی کتاب منظر آنکھوں میں ٹھہرے رہتے ہیں یوٹیوب اور اسپاٹیفائی میں سن سکتے ہیں۔ جلد ہی یہ کتابیں آڈیبل کے پلیٹ فارم پر بھی دستیاب ہوں گی۔ یہ کتابیں اردو اور ہندی میں پبلش ہو چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میری آٹو بایوگرافی پاکستان میں ایک ہندوستانی کو بھی آپ یوٹیوب پر سن رہے ہیں۔ یہ کتاب بھی جلد ہی مکمل ہونے کے بعد پبلش ہو جائے گی۔